آگے آ جائے سانوں نہیں پتا کیڑا سید ہے کیڑا نہیں سید، لیکن کوئی سید زیادہ ہے وہ دی داڑھی ہے نہیں ہے لیکن وہ ساڈے تو افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ اس کی نسبت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا، اب میرے پاس بیٹھے مجھے زیادہ مزہ آیا، اچھا حضور میرے پاس کر لے کرسی، مجھے نام نہیں صحیح پتا تھا اس لیے میں نے وہ کہہ دیا، اس کی معذرت۔ یہ میرے فیصل آباد سے پڑھ کے آئے، یہ وہاں کے بوٹے لگے ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک بات کر کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ سید زادے کے ادب کے بارے میں کہ اے امام دین و ملت، اگر سید زادہ وہ نمازی نہیں پرہیزگار نہیں تو پھر کیا ہم اس کا ادب کریں؟ تو کیا ہی خوب میرے امام نے فرمایا، حضور مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف نے فرمایا، تو نے اس کا ادب اس کے کسب کی وجہ سے نہیں کرنا، اس کے کسب کی وجہ سے اس کا ادب نہیں کرنا، تو نے اس کا ادب اس کے نسب کی وجہ سے کرنا ہے، کیونکہ اس کا نسب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم بھائیو، اگر کوئی سید زادہ ہے تو میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں وہ پلیز آگے آ جائے، اب میرا فرض پورا ہو گیا۔ کیوں جی؟ تو آج مجھے الحمدللہ حضرت علامہ مولانا جناب، آپ لوگ ان کو حافظ بھی کہتے ہیں، مزیداری دی گل ہے کہ جٹاں دے گھر ہے جے پھل پیدا ہون بڑی خوش نصیبی ہوندی۔ میری مراد ہے جناب قاری ماجد حسین صاحب جو اس مسجد کے امام و خطیب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن کے ہاں سے ایک نہیں سینکڑوں بچے قرآن مجید فرقان حمید کے زیور سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن مجید فرقان حمید خود پڑھے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بات ہے جس ہستی کے آج ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، جن کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا بندہ، سب سے بڑی بات ہے میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تراب الشغل احسن من الزعفران، میرے نبی نے فرمایا کہ حلال رزق کمانے والے کے چہرے پہ جو گرد پڑتی ہے وہ زعفران کی خوشبو سے بہتر۔ تو صوفی الحاج محمد عبد المجید اسلم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات برکات جو ہے وہ ایسی پیاری ذات تھی کہ میں ہاسپٹل میں ان کے پاس جاتا رہا، میں گھر میں جاتا رہا، وہ پاکستان تھے، سیالوی صاحب کو پتہ ہے، ایک ماہ وہ پاکستان میں رہ کے آئے، تو میرا رابطہ رات بھی دن بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں ان حضرات کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کے سائے میں، جن کی محبتوں نے صوفی صاحب قبلہ کو اتنا بڑا عظیم انسان بنایا۔ تو میری مراد ہے ان کے بڑے بھائی جناب حاجی مصطفیٰ صاحب، حاجی مرتضیٰ صاحب، اور ان کے چھوٹے بھائی حاجی نعیم صاحب، جنہوں نے ہمہ وقت اپنے پیارے بھائی کا ساتھ دیا، اپنے بھائی کے سر پہ وہ شفقتوں والا ہاتھ رکھا جو میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے چھوٹے بھائی کے لیے باپ کی مانند ہے۔ الغرض میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، یہ تو تھی تمہیدی گفتگو، اب چلتے ہیں اس طرف جو ہمیں ضرورت ہے۔ میرے سر کے تاجو،
میرے بزرگوں بھائیوں، صوفی صاحب قبلہ نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے دو شہزادے، جن کا نام، ایک کا نام محمد ابراہیم، دوسرے کا نام محمد اسماعیل، کتنے پیار سے رکھا۔ بات ہے سب حضرات نے جو ان کے لیے کہا، جناب قبلہ مفتی اعظم نے کہا، جناب سیالوی صاحب نے کہا، یا حضرت علامہ مولانا قاری ماجد حسین صاحب نے جو فرمایا کہ ان کا حسن اخلاق یہ تھا، جس کی ایک تصویر میں آپ کو ابھی پیش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب، ان کا تعلق مسلک بریلوی سے نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کسی کی صفائی دیکھنی، کسی کی اچھائی دیکھنی، کسی کی بہتری دیکھنی، اپنوں میں نہ ڈھونڈو، مزہ تب ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ بھی اس کی صفت کریں۔ ان کا آنا ہی صوفی صاحب قبلہ کی بخشش و مغفرت کا سامان ہے کہ صوفی صاحب نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی۔ محترم بھائیوں، ایک شعر پیش کرتا ہوں، ویسے تو بہت پڑھے گئے، سب کچھ ہو گیا۔ یہ والدین کے بارے میں ہے، میں نے اپنے والدین کے روزوں پہ لکھا ہے کہ مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ میں اپن ٹائم تو آنے دیتا سی تے میری گل سننی تے دعا بھی کرنی، چونکہ تسی میرے پیر بھائی ہو۔ مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے، مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے، تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے۔ جہاں صوفی صاحب قبلہ نے مساجد کے اماموں کی خدمت کی، ان کے ساتھ محبت کی، وہاں صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بڑے بھائی حاجی مصطفیٰ صاحب کے نقش قدم پہ چلتے چلتے جس طریقے سے حاجی محمد مصطفیٰ صاحب مساجد بھی بناتے ہیں اور دوسرے ویلفیئر کے کاموں میں یتیم اور غربا کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، صوفی صاحب نے بھی وہی اپنا شعور اپنایا، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اپنایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی کمائی کے کئی حصے کیے تھے، کچھ مسجد کے لیے، کچھ مدرسے کے لیے، کچھ یتیم بچوں کے لیے، کچھ بیوہ عورتوں کے لیے، کچھ بے سہارے لوگوں کے لیے۔ یہ تھا صوفی صاحب قبلہ پہ اللہ کا خاص کرم۔ دولت تو نہ جانے یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کئی خرب پتی ہوں گے، لیکن شاید کسی کو مسجد کے لیے 10 روپے دینا بھی نصیب نہ ہوئے ہو، لیکن وہ بندہ اس قدر اچھا تھا کہ جب وہ دنیا سے انہوں نے جانا تھا، میں ایک دن گیا، مجھے بھی ناموں کا پتہ ہے، چہروں کا پتہ نہیں سوائے بھائی نعیم کے کہ یہ ان کے کزن ہیں، اور دوسرے ان کے کزن الحاج خلیفہ قربان حسین لال مدنی صاحب، ان سے بھی جب میں نے پوچھا، بھائی مطلوب حسین صاحب اور ندیم بیٹا بیٹھا ہے، جس بھی انسان نے بات کی نا، اس نے کہا جی صوفی صاحب سے آج تک کسی کے کان کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کان کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ صوفی صاحب میں غیبت کی عادت تھی، نہ صوفی صاحب کی بد نگاہی کی عادت تھی، صوفی صاحب میں نہ شراب پینے کی عادت تھی، نہ برائی کرنے کی عادت تھی۔ اس لیے آج ان کے دونوں بیٹے اپنی زندگی میں اپنے کام پہ لگا کے گئے ہیں کہ بیٹو سب کچھ مل جائے گا، کب ملے گا؟ جب رزق حلال کھاؤ گے۔ معذرت کے ساتھ یہاں برطانیہ اور یورپ میں آنے کے بعد لوگوں کو بعض دفعہ ایسا بھی خیال نہیں رہتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کیا ہے۔ شراب بھی بیچتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، نہ جانے کیا کیا برے کام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم میں سے وہی خوش نصیب ہے جو خود بھی حرام سے بچا، اپنی اولاد کو بھی بچایا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے جس رب ذوالجلال نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے، اگر کتے اور باندر بنا دیتا کیا بگاڑ سکتے تھے اللہ کا؟ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی امت بنایا، پہلے انسان بنایا پھر اپنے نبی کی امت بنایا۔ محترم بھائیوں، بات ہے ہر مرنے والے کے اپنی اولاد پہ 4 حق ہیں۔ بیٹے اب آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں۔ ہر مرنے والے کے
اپنی اولاد پہ 4 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے جو یہ کر چکے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کا کفن دفن کرنا، اس کے لیے دعائے رحمت. دوسرا یہ حق ہے بیٹے، یہ بات میری زندگی میں یاد رکھنا، علماء بیٹھے ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. مسلم بخاری کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، جب بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، ماں جائے یا باپ جائے تو باپ کے بھائیوں اور بہنوں سے وہی سلوک کرنا ہے جو اپنے باپ سے کرتا تھا. ماں جائے تو ماں کی بہنوں سے، ماں کے بھائیوں سے وہی سلوک کرنا ہے جو اپنی ماں سے کرتا تھا. تیسری بات، جب باپ یا ماں دنیا سے چلی جائے تو باپ کے دوستوں کو بھی اسی عزت و نگاہ سے دیکھنا ہے جس طرح اپنے باپ کی عزت کرتا تھا. ادھر ہی رکھیو جی، خدا واسطہ. یہ ہمارا طریقہ سنیوں کا صحیح نہیں ہے، سائڈ پہ رکھیں. حدیث مصطفیٰ جب ہوتی ہو نا، صحابہ کو دیکھو تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ کے اٹھ جاتے تھے. ہم نے حدیث کی بھی قدر نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، بیٹوں کا حق کیا ہے، بیٹیوں کا حق کیا ہے؟ اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کے بھائیوں کو اسی نظر سے دیکھنا جیسے اپنے باپ کا ادب کرتے تھے. ماں فوت ہو گئی تو ماں کے بہن اور بھائیوں کو اسی عزت و احترام سے دیکھنا جس طریقے سے اپنی امی جان کو دیکھتے تھے. پھر امی جان کی سہیلیوں کو اسی نظر سے دیکھنا جیسے اپنی امی جان کو دیکھتے تھے. بابا چلے گئے تو بابا کے دوستوں کو اسی نگاہ سے، اسی عظمت سے، اسی توقیر سے دیکھنا جیسے اپنے باپ کو دیکھتے تھے. چوتھی بات، اگر باپ نے یا ماں نے کوئی وعدہ کیا، اگر کوئی وعدہ کیا، وعدہ وہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، غیر شرعی وعدے کی بات نہیں، جو شریعت دائرہ اسلام کے اندر اگر کوئی وعدہ کیا، زندگی نے وفا نہ کی، وقت اجل آ گیا، دنیا سے چلے گئے، تو بیٹوں کا کام ہے اپنے باپ کا وہ وعدہ پورا کرے. یہ کیا تھا؟ یہ 4 حق ہیں. فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کے 3 کام باقی، ثلث باقی رہ گیا. پہلی بات کہ وہ دنیا سے جب گیا تو اس نے اولاد صالحہ چھوڑی. دوسری بات اگر وہ بندہ مخیر تھا، خدا نے اسے دیا تھا تو اس نے صدقہ جاریہ کیا، کوئی مدارس بنائے، کوئی مساجد بنائی، کہیں درخت لگوا دیے، کہیں کنویں کھدوا دیے. اور پھر چوتھی بات جو یہ بیٹھے ہیں ہمارے سروں کے تاج، کوئی عالم دین تھا، وہ دنیا سے جب چلا گیا تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے شاگرد رشید چھوڑے، یعنی جن کو قرآن پڑھاتا رہا، جن کو اسلام پڑھاتا رہا، جن کو درس نظامی پڑھاتا رہا، جن کو فقہ پڑھاتا رہا، اگر وہ دنیا میں ان کو پڑھاتے رہے تو جب وہ دنیا سے چلے جائیں استاد محترم تو ان کی وہ جو شاگرد ہیں جب تک وہ زندہ رہیں گے، جب تک وہ نیکیاں کریں گے تو ان کی قبر پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. تو بات ہے صوفی صاحب قبلہ نے جن مدارس میں، جن مساجد میں اپنی طرف سے ہدیے پیش کیے ہیں، وہ جب تک جگمگاتی رہیں گی ان کو کیا ہوگا؟ بولیں گے خدا کے واسطے ان کو ثواب ہوگا. تو محترم بھائیوں، اپنی اولادوں کو جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم. صرف عربی نہیں، علماء بیٹھے ہیں، کوشش کرو اپنی اولاد کو قرآن مجید ترجمے سے پڑھاؤ، کسی عالم دین کے پاس بٹھاؤ. جب ترجمے سے پڑھے گا پھر اسے تفسیر سے پڑھاؤ کہ اسے پتا چلے میرا خدا کہہ رہا ہے. ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی بادشاہ نے ایک اپنے وزیر صاحب کو خط لکھا،
آپ میں سے مصطفیٰ صاحب کون ہے اور مرتضیٰ کون ہے؟ جی اچھا ماشاء اللہ، چلو میں چکے. کسی بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو حضور خط لکھا. جب وہ خط گیا تو اس نے وہ خط جو تھا حاجی قربان صاحب اس نے لیا، اس کو بہت خوشبوئیں لگائی، پھر ایک جلدان میں لپیٹ کے رکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد جب یاد آئے اسے بوسے دے، اس پہ خوشبوئیں لگائی. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ وقت نے وزیر صاحب کو طلب کیا. وزیر صاحب جب طلب ہوئے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے، پوچھا اے وزیر صاحب ہم نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، خط بھیجا تھا، آپ کو ملا؟ جی حضور ملا. فرمایا پھر اس کو کیا کیا؟ میں نے اس پہ خوشبو لگائی، میں نے اس پہ بہت اچھا جلدان، اس کے اوپر بہت اچھا پنجابی کہہ لو غلاف چڑھایا. پھر کیا کیا؟ پھر میں نے اسے اوپر رکھا. ہر دوسرے دن تیسرے دن میں اس کو اٹھاتا، اس کے بوسے لیتا کہ میرے بادشاہ کا خط ہے. فرمایا اس کو کھولا بھی کہ نہیں؟ نہیں حضور میں نے پڑھا نہیں. فرمایا جلاد کو بلایا، اس کا سر قلم کر دو. اس کو شرم یہ نہیں آئی کہ حکم کیا آیا ہے؟ سو بات ہے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا ہونا برکت ہے، لیکن برکت تب حاصل ہوگی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ میرے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اللہ تعالیٰ صوفی صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے. صوفی صاحب کی ایک شہزادی بھی ہے، 2 شہزادے ہیں اور پھر ان کی بیوہ ہے. وہ ہماری بہنہ ہیں، ماں کی مانند ہیں. اللہ سے یہ فریاد ہے اللہ اس گلشن کو ہمیشہ ہمیشہ صوفی صاحب کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، دینداروں کی خدمت کی توفیق دے، اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوران گفتگو اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اپنے رب سے بھی معذرت خواہ ہوں. قبروں پہ جاتے رہے، قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشتے رہے. اے اللہ ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما. حضرت علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. الہ العالمین تیرے محبوب کا فرمان ہے ترمذی شریف کے اندر کہ جس پہ تو راضی ہو جاتا ہے 70 گز دائیں اور 70 گز بائیں اس کی قبر کو تو وسیع و عریض فرما دیتا ہے. مالک صوفی صاحب قبلہ کی قبر مبارک کو مالک کائنات وسیع و عریض فرما. اللہ پاک جس پہ تو راضی ہوتا ہے اس کے لیے کرم سے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں جس سے ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں آتی ہیں. میرے قبلہ صوفی صاحب کو اللہ پاک وہ جنت کی پیاری اور میٹھی ہوائیں نصیب ہو. مالک کائنات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں جنت میں اللہ پاک انہیں جگہ عطا فرمانا. حضور کے قرب میں جگہ عطا فرمانا. حضور کی اہل بیت کے قرب میں جگہ عطا فرمانا. حضور کے اصحاب کے قرب میں جگہ عطا فرمانا. اولیاء کے جھنڈ میں انہیں جگہ عطا فرمانا. اے مالک کائنات تو کریم ہے. زندگی میں بشری تقاضوں سے اگر کوئی چھوٹی ہوئی یا بڑی ہوئی تو صدقہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس خطا کو معاف فرما. مالک کائنات ان کے شہزادوں، ان کی شہزادی اور ان کی مالک کائنات بیوہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما. ان کے یہ بھائی بیٹھے ہیں، ان کے مالک کائنات بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے. مالک میں نے دیکھا جب وہ بیمار تھے تو ان کی ہمشیرائیں سارا دن اور رات وہاں بیٹھ کے یاسین شریف پڑھتی رہتی کہ اے اللہ ہمارے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ ان کی اس کار خیر کا صدقہ بھی صوفی صاحب قبلہ کو جنت میں اور مقام عطا فرما. الہی تو کریم ہے، اپنے فضل و کرم سے آج کی اس گھڑی تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف. آج کی اس گھڑی تک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو بھولیں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، مالک تو معاف فرما. اپنے حبیب کا صدقہ مسلم اسلام کو
اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نواز. الہی میرے محبین و متوسلین جہاں کہیں بھی ہیں ان پہ اور ان کے خاندانوں پہ اپنی رحمت فرما. الہ العالمین بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما. بے روزگار مسلمانوں کو حلال و طیب و طاہر روزیاں عطا فرما. بے اولاد مسلمانوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. الہی جن مسلمان گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، شادی کے وقت ہیں، اللہ پاک رشتے نہیں آئے، اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے ان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما. الہی مسلم کی بیٹی کو عزت و آبرو سے جینے کی توفیق عطا فرما. مسلم کی بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب اور ہم سب کی اولادوں کو پنجگانہ نمازی بنا. الہی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور پیار نصیب فرما. ان کے روضہ اطہر اور خانہ کعبہ شریف کی مقبول حاضری نصیب فرما. الہی وطن عظیم پاکستان کی حفاظت فرما. وطن عظیم پاکستان کی حفاظت فرما. اس پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو نیست و نابود فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. الہی اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازیوں پہ اپنی رحمتوں کا نظر فرما. اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا الہی تو ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت دے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.